بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان الاصباح جنوبا فی الصوم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ بیان لفظ پڑھنا پھر۔ بیان الاصباح جنوبا فی الصوم، بیان صبح کرنا جنوباً فی الصوم، روزے کی حالت میں، جنابت کی حالت میں روزہ شروع ہو سکتا ہے۔ جی بیان صبح کرنا جنوباً روزے کی حالت میں۔ جی ابو حنیفہ عن عطاء عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قالت کان یصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوبا من غیر احتلام ثم یتم صومہ۔ روایت کی گئی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صبح کر لیتے تھے جنوباً بغیر احتلام کے بل جماعن، جی اس لیے کہ احتلام شیطان کی وجہ سے ہے، تو انبیاء شیطان کے شر سے محفوظ ہوتے ہیں۔ پھر سرکار پورا کرتے اپنے روزے کو، مطلب ہے کہ غسل صبح و صادق کے بعد فرماتے۔ جی جی کبھی ایسا ہوا تو یہ شریعت بن رہی ہے۔ کیا ہے؟ شریعت بن رہی ہے۔ جی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ فرماتی ہیں کہ صبح کر لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنوباً بغیر احتلام کے۔ کر لیتے تو کرتے فرق کے دو لفظ ہیں، دھیان کرے پورا جی، فرماتے یعنی کبھی کبھار ایسا ہوا تو دوسرا آپ دی باری نامے دینے جی 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 تو اندے وچ بھی کبھی کبھار ہے۔ جی ابو حنیفہ عن حماد بن ابی سلیمان عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم انہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الى صلاة الفجر ورأسه یقطر ماء من غسل جنابۃ وجماع ثم یظل صائما۔ روایت کی گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے فجر کی نماز کی طرف، جی حالانکہ آپ کا سر انور قطرے گرا رہا ہوتا پانی سے، پانی کے، تو یہ سرکار نے جو غسل کیا ہے غسل جنابت سے جی اور جماع سے، یعنی جماع کی وجہ سے جو غسل فرض ہوا وہ کیا۔ جی پھر سرکار ہوتے روزے دار دن میں۔ جی تو یہ وضاحت ہوگی اس کی۔ ہاں جی شابہ جی۔ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات کیا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جایا کرتے لے جاتے فجر کی نماز کے لیے، حالانکہ آپ کا ہر روز دا استمرار نہیں بنانا ہے۔ جی سر انور قطرے گرا رہا ہوتا پانی سے جنابت اور جماع کے غسل کی وجہ سے، پھر آپ ہوتے روزے دار۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماد بن نبی سلیمان رواہ ابن خسرو ہاکذا من طریق فرج بن بیان عن الامام واخرجہ الستہ بمعناہ وطب الطحاوی عن ابی اسحاق عن الاسود وعن عبد الملک بن ابی سلیمان عن عطاء عن عاصم عن ابی صالح ایک سند وعن جعفر ابن ابی عبداللہ عن ابن ابی ملیکہ کلہم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رواہ مالک و اصحاب الکتب الستہ البخاری و مسلم و ترمذی
عن عائشہ و ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بلفظ کہ پا لیتی سرکار کو فجر، حالانکہ سرکار جنبی ہوتے اپنے اہل سے، پھر سرکار غسل فرماتے اور سرکار روزہ رکھتے، لہٰذا پس جنابت نہیں فاسد کرتی روزے کو مسئلہ ثابت ہو گیا نا جی۔ من غسل جنابت و جماع، قولہ و جماع یہ تفسیری ہے، یعنی غسل جماع سے، سنیں جی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ ہیں طلاق سے، اور جانی گئی حدیث سے یہ بات کہ غسل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلوع فجر کے بعد، جیسا کہ اشارہ کرتا ہے اس بات کی طرف قول ام المومنین کا پچھلی حدیث، وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، اور احادیث اس باب میں مصرح ہیں بے بقائے صوم ما وجود اور نئی مخالفت کی اس کی مگر شذوذ من العلماء نے، جیسا کہ ذکر کیا اس کو ملا علی قاری صاحب نے شرح میں۔ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم انہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الى الفجر ورأسه یقطر ویظل صائما، وبإسناده كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقبل نساءه في رمضان۔ روایت کی گئی جناب ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے صلاۃ فجر کی طرف، حالانکہ آپ کا سر انور مائے غسل کے قطرے گرا رہا ہوتا، اور سرکار ہوتے دن کو روزے دار، اور اسی اسناد کے ساتھ امام صاحب کی یہی سند کہ آخر میں ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ لے لیتے اپنے نساء کا رمضان میں جی۔ روایت کی یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے فجر کی نماز کی طرف، حالانکہ آپ کا سر انور قطرے گرا رہا ہوتا، اور ہوتے سرکار دن کو روزے دار، اور اسی اسناد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دے دیتے اپنی نساء کو رمضان میں۔ آگے سمجھے ویکھو نا اور چارتے روا یقبل نساءہ فی رمضان، روا البخاری عن شام عن ابیہ عروان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا کہ البتہ سرکار بوسہ دے دیتے لے لیتے اپنے ازواج کا، حالانکہ سرکار روزے دار ہوتے۔ پھر آپ مسکرا پڑی، یعنی مراد اپنی ذات لی کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ اور جناب ام سلمہ سے، چونکہ جناب عروہ بھتیجے پانجے ہیں آپ کے، اور جناب ام سلمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دے دیتے اپنی زوجہ کو، حالانکہ سرکار روزے دار ہوتے جی۔ اور ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا کہ سرکار یقبلو و یباشرو، یہ مباشر کا مطلب ہے بدن کے ساتھ بدن لگانا، بدن کے ساتھ بدن لگانا، یہ مراد ہے جی، کہ سرکار بوسہ دے لیتے اور مباشرت فرماتے، بدن کے ساتھ بدن لگ جاتا، اور وہ حالانکہ سرکار روزے دار ہوتے۔ اور ام المومنین نے یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت قابو رکھنے والے تھے تمہاری بنسبت اپنی طبیعت کو،
سرکار کو اپنی طبیعت پر اتنا قابو تھا کہ یہ نہیں ہے کہ پھر نوبت جماع تک پہنچ جائے، تو لہٰذا بھی تم دیکھ لینا کہ تم اگر اس سنت پر عمل کرنا چاہو تو پہلے طبیعت کو دیکھ لینا جی، ایسا نہ ہو کہ روزہ توڑ کے تو کفارج پے ہو جی سمجھی گل۔ اور یہی وہ منشا ہے جس کا قول کیا حنفیہ نے جوان کے لیے کراہت سے، جوان کے لیے پھر کراہت بھی ہے کہ جنا آیا انگلینڈ تو دن دے 12 بجے تو رمضان تو 2 سال بعد آیا تو بیوی دا منہ چوم لوے تو انہوں نے لوٹ پوٹ ہو جانی یار شے جی، یہ مسئلہ ہے جی۔ وہ تو بھی راتی جمع کیتا تھکیا پھر تو چلو ٹھیک ہے، تو جی جنا چھٹی آیا تو پھر ایک کام مگا ٹر جانا ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی دھیان کرو استاد جی، میں بھی شغل کی گل ہی کی تھی اور کیا آخیا جی۔ تو حنفی کہتے ہیں بھی جوان کے لیے کیا ہے، اور نہ کہ شیخ کبیر کے لیے۔ آگے جی۔ ابو حنیفہ عن الہیثم عن عامر الشعبی عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصیر وجهها وهو صائم یعنی قبلہ۔ روایت کی گئی ہے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچتے زوجہ کے چہرے سے، مراد سرکار بوسہ لے لیتے، حالانکہ سرکار روزے دار ہوتے، حالانکہ رواہ احمد و شیخان والاربع عنہا جی، یعنی شرع ہے پڑھیا جو اصول تفسیر ہے اصول حدیث ہے یار کہ یعنی القبلہ تھا اے بے جننا بھی راوی وضاحت کی تھی بھی یصیب من وجہہا کا مطلب کیا ہے، یعنی قبلہ بوسہ جی۔ روایت کی ام المومنین سے آپ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ لے لیا کرتے تھے اپنی زوجہ کے چہرے سے حالانکہ سرکار روزے دار ہوتے۔ تو مراد بھی یصیبہا کا معنی کیا ہے، یعنی قبلہ آگے جی۔ اچھا جی، اور ویکھو نا او حیثم عن عامر وفی الآثار الرجل عن عامر ابن خسرو عن حماد عن عامر واخرج مسلم ورواه الطاوی من طریق اسحاق من طریق ابن اسحاق حمدانی عن الاسود عنہا کہ کما کان یمتنع من وجوہنا وہو صائم، یعنی سرکار جو ہیں وہ نہیں رکتے تھے ہمارے چہروں سے حالانکہ سرکار، ازواج کے چہرے سے حالانکہ سرکار، مطلب کیا ہے بھی سرکار بوسہ لے لیتے تھے جی، یہ مسئلہ بنایا جی۔ ابو حنیفہ عن عمرو بن میمون عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے واقعہ کو ایک دو باری پیش ہوا ہے، چونکہ راوی سندہ تو پھر بار بار پڑھ رہے ہیں نا بھی نہ تکرار نہیں مراد ہو تو سندہ بار بار راوی یہ گل جی۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل وهو صائم، کہ روایت کی گئی ہے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ لے لیتے تھے نساء کا حالانکہ سرکار روزے دار ہوتے، فرض یا نفل جی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ لے لیتے نساء کا حالانکہ سرکار روزے دار ہوتے۔ عن عمرو بن میمون و روا ابو داود بسناد جید عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کیا سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رجل نے مباشرت کے بارے میں روزے دار کے لیے بے کیا بیوی نال بھی وہ جفی پا سکتا ہے جی، یہ مطلب ہے تے پس سرکار نے رخصت دے دی اس کو، اور آیا آپ کی بارگاہ میں ایک دوسرا صحابی، اس نے یہی پوچھا تو سرکار نے اس کو تو ایت گل کی مک پس اچانک وہ یعنی جب غور کیتا بھی دو بندے کون سن، پس اچانک وہ کہ رخصت دی سرکار نے اس کو، وہ بوڑھا تھا، اور وہ کہ منع کیا اس کو، وہ جوان تھا۔ ابن الحمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ فائدہ دیتی ہے تو اس تفصیل کا
کہ اعتبار کیا ہم نے اس کا، یعنی یہ کہ جب نا امن ہو تو وگرنہ پس مکروہ نہیں ہے۔ آگے پڑھو نا۔ اچھا، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخرجہ الشیخان و ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ ورواه الطحاوی عن شیبان ابو معاویہ و اسرائیل عن زیاد و من طریق اللیث مختلف سندائیں یحییٰ بن سعید عن عمر عن عائشہ، اگلی سند و من طریق علی بن الحسین امام زین العابدین و عروہ بن زبیر والقاسم بن محمد، یہ سارے کے سارے روایت کرتے ہیں ام المومنین سے، یہی سند ہے۔ اور یہ جو آخری ہے نا عروہ بن زبیر والی، اس میں ہے کہ ام المومنین نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو زیادہ مالک ہو اپنے طبیعت کا بنسبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے؟ تو سرکار سب سے زیادہ مالک تھے، اس لیے دھیان رکھنا اپنا۔ جی ابو حنیفہ عن الہیثم ابن حبیب بن سیرفی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للیلتین خلتا من شہر رمضان من المدینہ الى مکہ فصام حتى اتى قدیدا فشک الناس الیہ الجہد فافطر فلم یزل مفطرا حتى اتى مکہ۔ عنوان کوئی نہیں نہیں نا ہونا چاہیے نا کہ حالت بیان رخصت الافطار فی السفر لکھے اتھی ہونا چاہیے نا، میں من کرنا بیان افطار کی رخصت کا سفر کے لیے، بیان افطار کی رخصت کا سفر کے لیے اتھوں شروع ہے نا اس حدیث تو، ادھر اگے چلا گیا نا بے سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ یہ جو حدیثیں آ رہی ہیں ان کے آخر تک پہنچیں گے تو وہ آخر میں جا کر وضاحت کریں گے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا تو پی لیا، اور صحابہ پاک نے بھی افطار کا لفظ ہے بھی روزہ رکھیا تروڑیا، یا مطلب ہے بھی روزہ رکھیا نہیں تے ان دی صورت حال بیان ہوندی ہے گواری۔ ذرا مانے پڑھو ایک بار جی، صبر کریں جی۔ روایت کی گئی ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ تشریف لے گئے، یہ فتح مکہ کی بات ہے، تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 راتوں کے لیے جو گزر گئی تھی شہر رمضان سے۔ کچھ روایتاں میں زیادہ دن بھی آؤندے نے، سنیں ہی بھی سرکار کس تاریخ نو گئے تے سرکار تشریف لے گئے مدینہ شریف سے مکہ شریف کی طرف جی۔ 8 دن دا سفر سی، کنا 4 گھنٹے دا نہیں، کنا 8 دن دا۔ تو پس روزہ رکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حتیٰ کہ سرکار پہنچے مقام قدید پر، پس شکایت کی لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں مشقت کی، پس سرکار نے افطار فرمایا، پس سرکار نے اگلا روزہ نہ رکھا، پس مسلسل سرکار مفطر رہے حتیٰ کہ سرکار پہنچ گئے مکہ شریف جی۔ روایت کی گئی ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ فرماتے ہیں تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 راتوں کے لیے جو گزر گئی تھی شہر رمضان سے، تشریف لے گئے مدینہ سے، یعنی عربی تاریخ میں 10 دن مومن بھی مہینے کے اتنے دن گزر گئے بس۔ پس روزہ رکھا سرکار نے حتیٰ کہ پہنچے سرکار مقام قدید، پس شکایت کی لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں مشقت کی کہ سونے روزہ رکھ کے سفر کرنا تو یہ سیدھی بات تو نہیں سی نا، گرمی ہے تو کوڑیاں ہوتے تو اٹھا ہوتے جی او بلا ہوئے جی، رہے سرکار مفطر حتیٰ کہ پہنچ گئے مکہ، حتیٰ کہ پہنچ گئے مکہ۔ ہاں ویکھو نا بلا ہوئے مکے دے گئے ہوئے او ہے حیثم بن حبیب،
ہاکذا رواہ ابن خسرو خلعیات کتاباں دے نام من طریق مکی بن ابراہیم عن الامام ہاکذا، مگر اس میں یہ ہے کہ فافطارا و افطار الناس معہ، اور روایت کیا اس کو ابو بکر بن ابی شیبہ نے بھی ہاکذا اسی طرح، واخرجہ مسلم من حدیث جابر و حضرت جابر سے، والطحاوی من حدیث جابر و ابن عباس و ابی سعید لیلتین، اخرجہ النسائی عن شعبۃ عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے رمضان میں، پس سرکار نے روزہ رکھا تاکہ سرکار پہنچے مقام قدید پر، پھر لایا گیا ایک پیالہ دودھ سے، سرکار نے نوش فرمایا اور روزہ افطار کیا آپ نے اور آپ کے اصحاب نے، یعنی روزے نہ رکھے آئندہ۔ تو یہ ثابت کرنا ہے بھی سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت۔ اچھا جی، واخرجہ عن الحکم عن مجاہد عن ابن عباس وفیہ، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ثم افطارا، حتیٰ کہ سرکار پہنچ گئے مکہ شریف۔ یہاں روایات اخرى بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افطار سے مقام عصفان پر تے مقام قدیدی فعیل اور قراء الغیم وغیرہ ذالک، یہ مختلف جگہ دے نام ہیں، اور اتفاق کیا ہے جمہور نے اس بات پر کہ مسئلہ مسافر مخیر ہے بین الصوم والفطر، میں نے روزہ نہ رکھنا، اور اختلاف کیا ہے افضلیت میں، افضل کون ہے؟ بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے برابری کی ہے دونوں کی، رکھنا تے نہ رکھنا، اور جیسا کہ وہ مقتضا ہے حدیث کا، کیڑی حدیث؟ ان شئت فصم و ان شئت، یہ تو پتہ لگا برابری ہے۔ بعض وہ ہیں ان میں سے علماء میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے فضیلت دی ہے روزہ رکھنے کو، روزہ مطلقاً، اور بعض وہ ہیں جنہوں نے اس کا بنا کرتے ہوئے احادیث پر، بعض ان میں وہ ہیں کہ جنہوں نے فضیلت دی ہے روزے کو اس کے حق میں جو روزے پر قوی ہو، اور یہی ہمارا مذہب ہے کہ روزہ رکھ سکتا ہے تو افضل ہے کہ رکھے، اور موافقت کی ہے ہماری اس مسئلے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے۔ کیوں؟ دلیل باوجہ اس کے جو جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ پس کہا گیا جناب ابو ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کیسے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ فرمایا کہ سرکار نے روزہ رکھا جی، اور سرکار تھے ان سب میں سے زیادہ حقدار روزہ رکھنے کے، صحابی کہہ رہے ہیں، اور بھی اشارہ کر دی اس کی طرف اور بھی احادیث، وہ کیڑی صحابہ پاک فرماتے ہیں فَمِنَّ الصَّائِمُ وَمِنَّ پس مسئلہ، پس بے شک وہ بندہ جو قدرت رکھے تو یرجعہ ترجیح دے وہ، اور اختیار کرے اس کو تو پس روزہ رکھے، اور وہ بندہ جو نہیں تو پس نہ۔ اور اسی طرح قولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان شئت فصم و ان شئت قانون، کیونکہ مشیت نہیں ترجیح پاتی مگر کسی مرجع کی وجہ سے، اور مرجع کون ہے؟ قوت ہے تو روزہ رکھنا مرجع ہے، اور وجوہ عقلیہ تو مذکور ہیں فی شروع الفقہ۔ قدید یہ تصغیر ہے، بھی قدید پڑھنا ہے، یہ جگہ ہے بین مکہ والمدینہ تا، اور قدید یہ دوسری جگہ ہے جو قدید کا غیر ہے، یہ قدید بے فتح الکاف تے کسر دال ہے قدید، جوہد بے ضم الجیم بھی ہے تے جاہد بھی ہے، یعنی مشقت روزے کی وجہ سے اس حالت میں
کیونکہ صحابہ پاک نے قدرت تھی ان کو کہ مخالفت کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمل میں رخصت کرنے کے ساتھ رخصت پر عمل کریں اور ترک عزیمت کو کہ سرکار روزہ رکھیں اور صحابہ پاک نہ رکھیں، اس لیے انہوں نے عرض کی اگے جی حنیفہ عن مسلم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ انه قال سافر النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان يريد مکہ فصام وصام الناس معه وفي رواية خرج من المدينة إلى مكة في رمضان فصام حتى انتهى إلى بعض الطريق فشكى الناس إليه الجهد فأفطر فلم يزل مفطرا حتى أتى مكة۔ روایت کی گئی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ سفر شروع کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں، سرکار ارادہ فرماتے تھے مکہ شریف کا، پس روزہ رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور روزہ رکھا آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی۔ اور ایک روایت میں کہ سرکار تشریف لے گئے مدینہ شریف سے مکہ شریف کی طرف رمضان میں، پس آپ نے روزہ رکھا حتیٰ کہ سرکار جب پہنچے بعض راستے میں، وہ قدید ہے، قدید وہ پانی ہے جو قدید اور عصفان کے درمیان ایک چشمہ ہے، وہ بن شن جیسا کہ بخاری میں قضا کاری۔ پس شکایت کی آپ کی لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں مشقت کی، پس سرکار نے افطار فرمایا، پس سرکار مسلسل مفطر رہے حتیٰ کہ مکہ شریف آ گئے جی۔ فلم یزل مفطر وفی البخاری افطرا فلم یزل مفطرن حتیٰ انسلخ الشہر، حتیٰ کہ گزر گیا جی روایت کی حضرت انس بن مالک یعنی یہ لفظ بھی موجود ہیں جی۔ پھر بعد میں قضا کی ہے نا، وہ تو ہے نا، وہ تو مسئلہ ہے نا، وہ تو سب صاحب نے قضا کی روزے جی یہ بات کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سفر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں ارادہ فرماتے تھے سرکار مکہ کا، پس روزہ رکھا سرکار نے اور روزہ رکھا لوگوں نے سرکار کے ساتھ۔ اور ایک روایت میں تشریف لے گئے سرکار مدینہ شریف سے مکہ کی طرف رمضان میں، بسم اللہ الرحمن تاکہ پہنچے سرکار بار راستے کو، پس عرض کی لوگوں نے سرکار کی بارگاہ میں مشقت کی، پس روزہ افطار کیا سرکار نے، پس مسلسل سرکار مفطر رہے حتیٰ کہ سرکار آ گئے مکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی روایت قال سافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان یرید مکہ فصام وصام المسلمون حتى اذا كان ببعض الطريق شكا بعض المسلمين الجهد فدعا بماء فافطر وافطر المسلمون۔ اور ایک روایت میں کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ سفر شروع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جی۔ قال النووی والمشہور فی کتاب المغازی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے فتح مکہ کے غزوہ میں مدینہ شریف سے جو 10 دن گزر گئے تھے رمضان سے، پیچھے تو 2 آئے نے نا، یعنی مغازی کے اندر جو بات مشہور ہے نا وہ یہ ہے 10 دن گزر گئے تھے جی اے شاباش سے جی۔ تو سرکار نے سفر شروع فرمایا رمضان میں، ارادہ فرماتے تھے آپ مکہ شریف کا، پس روزہ رکھا آپ نے، مطلب راستے میں سرکار بھی روزہ رکھتے رہے، روزے رکھا سرکار نے اور روزہ رکھا مسلمون نے، حتیٰ کہ جب سرکار پہنچے بعض راستے میں، تو پیچھے آ گیا کیڑی جگہ، شکایت کی بعض مسلمین نے مشقت کی، تو پس سرکار نے منگوایا پانی، پس روزہ افطار کر دیا اور افطار کر دیا مسلمون نے۔ اب یہ بظاہر جو معنی بنتے ہیں وہ دن کے وقت ہے جی دن کے وقت جی۔ اور ایک روایت میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ سفر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں، ارادہ فرماتے تھے سرکار مکہ کا، پس روزہ رکھا سرکار نے اور روزہ رکھا مسلمانوں نے،
حتیٰ کہ جب پہنچے سرکار بعض جگہ تو شکایت کی، بعض مسلمانوں نے مشقت کی، پس منگوایا سرکار نے پانی، پس سرکار نے افطار کیا اور افطار کیا مسلمانوں نے۔ آگے سمجھے انہوں ویکھو نا، استدل بہی بعض المحدثین، اس بات پر کہ مولوی عبداللہ نے راتی نیت کیتی روزے دی رمضان وچ تے پھر اے مسافر ہے تو جائز ہے اس کے لیے یہ کہ روزہ توڑ دے، بظاہر تو یہ معنی بنتا ہے نا۔ اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ کے دو قولوں سے ایک ہے۔ اور جواب دیا ایسے جمہوروں نے کہ بے شک یہ بات محمول ہے اس بات پر کہ انہ افطرا للتقوی علی العدو، دشمن پر قوت پانے کے لیے، چونکہ اب جا کر ان سے جنگ کرنی ہے اگر وہ مقابلے میں آ گئے تو، اور بوجہ مشقت کے جو حاصل ہوئی آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ پاک کے لیے، اس وجہ سے روزہ۔ تو اب یہ تو جب مشکل ہو جائے روزہ تو اس وقت تو توڑنے کی اجازت ہے، جمہور یہ کہتے ہیں۔ لہذا بھی روزہ رکھ کر اگر مشکل نہ ہو، یعنی روزہ رکھا ہے اور مشکل پیش نہیں آئی تو سفر کی وجہ سے توڑ نہیں سکتے، سفر کی وجہ سے روزہ نہ شروع کرنے کی تو رکھے ہوئے کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے، رکھے ہوئے کو جو توڑنے کی اجازت ہے وہ مشقت ہے، مشقت، بیماری، مشکلات یہ ہے، سنیں جی۔ تو نہ رکھنے کی اجازت ہے لیکن رکھ لیں تو پھر توڑنا نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہ ہے جی۔ کل سمجھ آ گئی جی؟ اے شاباش ہے، تو سرکار نے جو دن کے وقت کیا وہ مشقت کی وجہ سے، ہم نے یہ جواب دیا، اس کو کھانے چ پائے گی جی۔ چلو مہربانی تہاڈی اگے جی۔ بیان النہی عن صوم الصمت و صوم الوصال، بیان نہج کا چپ کڑپ ہونے سے اور صوم وصال سے، بے خاموشی دے روزے رکھنے، اے ساڈی شریعت چ کوئی نہیں جی۔ آہو ہاں جی، ناج کا صوم الصمت اور صوم الوصال سے میں دو میں منع نہیں جی۔ ابو حنیفہ ندی عن ابی حازم عن ابی الشعثاء عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صوم الوصال و صوم الصمت۔ روایت کی گئی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے، سونیا نے منع فرمایا ہے صوم وصال سے اور خاموشی کے روزے سے جی۔ او ویکھو نو کی ہے بے التزام کرے مولوی یلتازم ہوں، التزام کرے اس میں کس کا؟ چپ کا، چپ کا اور سکوت کا، خیر سے بھی میں بالکل بولنا ہی نہیں۔ اے سی صوم نصارہ، اے سی نصارہ تے جڑے چپ سہے نے پوچھو بھی تسی صحیح ہو، تسی صحیح ہو کی ڈرامہ لایا جیتھے جی چپ سرکار، کمال ہے یار، نانگا سرکار، چپ سرکار جی۔ روایت کی گئی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی مولوی یار کمال ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کوئی قصور نہیں، ویس تیرا میرا قصور ہے، تیرے میرے تو مراد عوام، عوام مولوی سارا کچھ کر دی ہے نا، جی نیڑی کوئی نہ جائے تو آپ پنجویں ستویں دن منہ مبارک کھل جائے جی، کپڑے بھی پہ جان۔ نے منع فرمایا صوم وصال اور صوم صمت سے۔ اوہ منع فرمایا سونے جی۔ اگے جی ابو حنیفہ کہتے عاشق کو نہیں نا، آگے چلو نا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم انہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن صوم الصمت و صوم الوصال۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نا کی مشہور ہے عبد الرحمن بن سخر، آپ فرماتے ہیں کہ منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صوم صمت سے، اذا قاصد بہی تشبیہ النصارہ،
تے اس کولوں منع فرمایا. منع فرمایا جی. اور منع فرمایا آپ نے صوم وصال سے. منع کرو. روایت کی گئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوم صمت سے اور منع فرمایا صوم وصال سے. او ویکھو نا جی صوم الوصال روا محمد رحمہ اللہ فی موطئہ عن مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما مرفوعاً اور صحابی کہ سونیا منع فرمایا وصال سے. عرض کی گئی سونیوں بے شک آپ تو صوم وصال کرتے ہو جی رکھتے ہو. فرمایا بے شک میں نہیں ہوں تمہاری طرح. میں نہیں ہوں تمہاری طرح کیونکہ میں کھلایا جاتا ہوں اور پلایا جاتا ہوں. اور ام مالک عن ابی الزناد عن الأعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً نحو ذلک. اور احادیث وصال کی نہج کی نکالا ہے ان کو ائمہ نے اپنے صحاح میں جوامع میں سنن میں. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں کہ وصال کیا ہے. اور وصال ہے کہ تعریف ہوندی وہ یہ ہے کہ مواصلت کرے رجل یومین کے درمیان روزے میں نہ کھائے رات میں بھی کوئی شے. عیب ہے ان وند نے سومے نہ سحری تے نہ افطاری. اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور عامہ کا. جان اس بات کو کہ علماء نے اختلاف کیا اس میں کہ جائز ہے یا حرام ہے یا مکروہ ہے. اگر کوئی بندہ صوم وصال کرے تو گیا ایک طائفہ اس کے ضام کرتے ہوئے ان سے اس بات کا کہ نہج جو سرکار نے فرمائی ہے یہ رحمت اور شفقت اور جیسا کہ تصریح کرتی ہے اس کے ساتھ حدیث ام المومنین کی. جی اتنے کون ذکر اچھا. اور نقل کیا گیا یہ بات صحابہ سے یہی بات جی بھی سرکار نے جو منع فرمایا جیسے ابن زبیر وغیرہ اور بعض تابعین سے عبداللہ بن معمر عامر بن عبداللہ بن زبیر ابراہیم تیمی. اور جمہور علی جائز نہیں ہے اور نص کی ہے اس کی کراہت پر کنہوں نے بغیر امام احمد کے. اور اصح یہ ہے کہ یہ کون سی کراہت ہے اور جائز رکھا ہے امام احمد رحمہ اللہ نے افطار کی تاخیر کو سحری تک اندنے سحری تک افطار دی تاخیر جائز ہے. تو روزہ لمبا ہو گیا نا بھئی شام نو نہ کیتا تے سحری کر لیا بہرحال پھر بھی وصال تو ٹوٹ گیا نا کہ نہ ٹوٹا سحری پہ میں کھا لوے جی. اچھا ویکھو صوم الوصال کی شے صوم وصال اخرجہ شیخان من حدیث ابی ہریرہ و عائشہ و انس رضی اللہ عنہ. اور متفرد ہے اس کے ساتھ امام بخاری کس کے ساتھ عن ابی سعید سے جی وہ حدیث ہما دونوں کی حدیث میں کچھ زیادہ اضافہ ہے اور روایت کی اس کو امام احمد نے اپنے مسند میں اسی سند کے ساتھ ہم بشیر بن خصاصیہ اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ محض یہ تو کرتے ہیں کون انما یفعلوا یہ ذالک النصارى. ورواہ ابو داود عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوع حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتما بعد احتلام ولا سماعت یوم الی اللیل. نہیں یتیمی بعد بلوغت کے یار بلوغت تو بعد یتیمی کوئی نہیں. یعنی وہ جڑے سارے مسئلے نے نا بے یتیم نال شفقت دے پیار دی وہ بلوغت تو پہلے نہیں جی. اور نہیں خاموشی پورا دن کتھے رات تک بطور روزہ نہیں ہے گی جی.
اور بہرحال منع وصال کا پس نکالا اس کو ابو داؤد طیالسی نے بھی اپنے مسند میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو حنیفہ تھا۔ بیان النہی عن صیام ایام التشریق و یوم النحر، بیان نہی عن صیام ایام التشریق، بیان نہج روزہ رکھنا یوم تشریق کا اور یوم شک کا۔ یوم شک کیڑا ہوندا ہے؟ 3 شعبان ہے یا یکم رمضان ہے، اے یوم شک ہے جی۔ بیان نہی تشریق اور یوم شک کے روزوں سے سونے منع فرمایا تے 2 باقی روزے تے ہیں نہیں ہیں، کیڑا فطر دا تے اضحیٰ دا جی۔ ابو حنیفہ عن عبد الملک عن قزعۃ عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ ہو دھیان کرے منہ مکھا بڑھ گئی نہا عن صیام ثلاثۃ ایام التشریق، جی۔ غفلت نہ کرو یار، جا کے زندگی گزارو خدا دے بندے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صیام اليوم الذي يشق فيه من رمضان۔ روایت کی گئی ہے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے ایام تشریق کے 3 دن کے روزوں سے جی۔ وہ کیڑا ہے؟ 11ویں 12ویں تے 13ویں جی۔ وہ ثانی تو مراد ہے 10ویں تو بعد ثانی، 11ویں 12ویں 13ویں سنے ہی۔ اور ویکھو نا او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی او الاخری رواہ طبرانی عن ابن عباس بلفظ فرمایا خبردار نہ روزے رکھو ان دنوں میں کیونکہ یہ دن کھانے پینے اور خوشی کے ہیں۔ اساں بیال دا مانا کہدا بٹ موٹر سائیکل یا گڈی پنجو تے توڑ نران کاغان جا کھلونا ہے، اوتھے ساڈا بیال ہونا ہے جا کے جی۔ ساڈا بیال بڑا دور نکل گیا جی چلو جی اگے جی۔ آپ اتنے بیال پہ کرو تو گھر ماں بہ کے پریشان روے پی پتہ نہیں میرا پتر خیر ہوئے فون کیتا ہے چکیا کو نہیں تو یہ رواؤ تو آپ اتنے جا کے بیال کرو جی کھیلو کودو جی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایام منا 11 12 13 ایام منا ایام اکل و شرب ہیں پہ قربانیاں کیتیاں نے گوشت کھاؤ پیو۔ اور جناب زید بن خالد سے نحوہ و رواہ ابو یعلا فی مسند واصل عند مسلم نبیشہ بن کعب نحوہ جی۔ اور وابی ہی اور اسی مذکورہ سند کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس دن کے روزے سے کہ شک کیا جائے اس میں رمضان کے ہونے سے۔ ہاں جی روایت کی گئی ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یوم تشریق کے 3 دن کے روزوں سے۔ اور روایت کی گئی ہے آپ ہی سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اس دن کے روزے سے کہ شک کیا جاتا ہے اس میں رمضان کے ہونے سے۔ سام الذی سیام الیوم الذی یشک فیہ رواہ ابو داود و ترمذی و النسائی و ابن ماجہ و الدارمی عن عمار ابن یاسر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے روزہ رکھا اس دن کا جس میں شک ہے اس نے تحقیق نافرمانی کی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یوم شک یوم ہے یہ تعریف ہے نا تینال کہ جو اعتماد رکھتا ہے یہ کہ ہو رمضان سے یا نہ چاند کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے بسبب بادل وغیرہ کے رات میں بعد گزر جانے 29 دن کے شعبان سے اس رات وچ مسئلہ بن گیا۔ اور اختلاف کیا علماء نے اس کے روزہ رکھنے میں یوم شک کا مختار عند الائمہ ثلاثہ اور اکثر ائمہ یہ ہے کہ روزہ اور مکروہ ہے روزہ رکھنا مگر صرف
پس مستحب ہے ہمارے نزدیک اس بندے کے لیے کہ موافق ہو گیا اس کا وہ دن کہ عادت ہے اس میں روزہ رکھنے کی، سوار یا جمعرات یا جمعہ دا روزہ رکھدا ہے مثلاً تے موافقت ہو گئی ہے تے او روزہ رکھ سکتا ہے جی اور جائز ہے خواص کے لیے اور افطار کریں کہ غیر نصف النہار کے بعد، یاد ہے نا جی، اور تلون کرنا، کی کرنا؟ تلون، بھئی صبح کھانا پینا نہیں تو نیت بھی نہیں کرنی جی، ذہب کبریٰ تک انتظار کرنے جی، بھئی کسی پاس کو خبر نہ آ جائے۔ اور گئے ہیں امام احمد اور ایک جماعت اس بات کی طرف کہ اگر ہو آسمان میں علت تو پس نہیں ہے یہ یوم شک اور شمار کیا جائے گا اس کا روزہ۔ آپ نے فرمایا شک کٹو یار جی کو بدل شدل لیتے بس رمضان ہو گیا کل شروع کر دیو جی، سنے ہی اے گل سعودی والے عملی جے سارے فقہ وچ عملی جے، ہاں جی اگے جی من رمضان رواہ شیخان نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ بلفظ سونیا فرمایا کہ نہ پیش قدمی کرو رمضان سے ایک دن کے روزے کے ساتھ اور نہ مگر رجلوں کے روزہ رکھتا ہے وہ کوئی روزہ تو پس وہ رکھ لے، ان دن موافق آ گیا تو والبہقی بلفظ کہ سونیا نے منع فرمایا ہے ایک دن کے روزے سے رمضان سے پہلے ایک دن کے ساتھ، اور یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ اور ایام تشریق کے روزے تو 6 بن گئے جی، مشہور تے 5 نے نا، یہ 6واں بھی نال جوڑو نا کیڑا یوم شک۔ اور روایت کی اربعہ نے اپنے سنن میں ترمذی ابو داود نسائی ابن ماجہ ابن حبان حاکم فی صحیح امام دارقطنی من طریق صلۃ بن ظفر کہ ہم تھے جناب عمار کی بارگاہ میں جی اس دن میں کہ شک کیا جاتا اس دن میں بھئی اے راتی چاند نہیں سی نظر آیا تے 3 شبان سی تو پاس لائی گئی بکری مسلیہ مسلوجن بے پنی بکری لے آندی جی تو فتنحا بعض القوم اور اسی تے جمعے نبی مطلب ایک آدھا کلو گوشت لے آندا عثمان نے تے 5-6 بچے تو ماں بھی زندہ نے تے نال وچ آلو پایا تے ایک بوٹی دیتی ابے نے کماں نو تو بس ٹھیک ہے بھی گوشت کھادا ہے، اسی تے اس چیز دے آتی ہے یہ بھئی جڑا پورا شے بھن کے بھئی کھانا ہے اگ تے سیک کے، یہ سانوں تو پتہ ہی نہیں نا، ساڈے کول تے رواج کوئی نہیں ہے جی ہے کہ بابا ایویں ہی ہے نا جی، اسی تے اس چیز دے آتی ہیں جی، وہ بھی ہوندی تو کے مت مار دیا نا عورتاں، پھر بعد جو 2 کو بوٹیاں کھا کے تے امی بس میرا دل بھریا گیا چلو جی دیو غریباں نو، کیوں پتر ایک 2 بوٹیاں کھاندے تو پھر یہ حال ہونا سی میرے بچے ہمیشہ جی۔ اچھا جی خیر اور سمجھا بھئی وہ لائی گئی شات بنی ہوئی تو پاس علیحدہ ہو گئی بعض قوم تو آپ نے فرمایا جناب عمار وہ بندہ جس نے روزہ رکھا یوم شک کا پس تحقیق اس نے نافرمانی کیا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معلق کیا اس کو امام بخاری نے اور کہا کہ وقال سیلان عمار اور وہم کیا انہوں نے جنہوں نے نسبت کی اس کی مسلم کی طرف اس میں نہیں ہے وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ منع فرمایا ہے 6 دن کے روزوں سے نہان سیام 6 ہاں استغفر اللہ منع فرمایا ہے عن سیام انجنا منع فرمایا 6 روزوں سے سال پورے میں، وہ کون ہے؟ یوم الاضحیٰ ایک، یوم الفطر یوم تشریق
اور وہ یوم کے جس میں شک کیا کہ رمضان سے ہے، سند و ضعیف لیکن صلاحیت رکھتی ہے شاہد بننے کے لیے. اگے جی بیان الاعتکافی والایفاء بنظرہ، بیان اعتکاف کا اور پورا کرنا اپنی نظر کو، ایفا کرنا جڑی نظر منی انہوں پورا کرو. جی بیان اعتکاف کا اور پورا کرنا اپنی نظر کو. ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر انه قال قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہم نظرت ان اعتکف فی المسجد ویسے ایک جملہ ہے مولوی کرام بھی ماں پہ پوچھے پتر دین پڑھیں دا جی انشاءاللہ کیوں نہیں پڑھیں دا جی اے بھی یہ نظر ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی جی پوچھا جا سکتا ہے نا میں نظر گل پکی کرنے دے نہ ہے نا کہ اور کو ٹوڑ کی بجانا نہ نظر جی کیوں جی یہ گل اچھا ہاں جی نظرت ان اعتکف فی المسجد الحرام فی الجاہلیت فلما اسلمت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال اوفی بنظر. روایت کی گئی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ نظر مانی تھی میں نے یہ کہ اعتکاف کروں گا میں مسجد حرام میں، اسلام لانے سے پہلے نظر مانی تھی، یہ مطلب جاہلیت میں. سنیں پس جب میں اسلام لے آیا تو سوال کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے، تو آپ نے فرمایا کہ پوری کرو اپنی نظر کو. جی روایت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں نظر مانی تھی میں نے کہ اعتکاف کروں گا میں مسجد حرام میں زمانہ جاہلیت میں، بعد جب اسلام لایا میں نظر وہ تو منی سی. تو سوال کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پس سرکار نے فرمایا پوری کر کے اپنی نظر. ان اعتکف فی المسجد الحرام جی ابو حنیفہ نافع قضا روان ہو مروان ابن معاویہ اور نہیں اخرج ابن شیخان بخاری مسلم بلفظ حضرت عمر فرماندے نے کہ انا اعتکف فی المسجد الحرام لیلۃ، ایک رات، اور وفی لفظ لہما شیخین کے لیے یہ کہ انہو کہ نظر مانی کہ آپ نے مقرر کیا اپنے آپ پر یہ کہ اعتکاف کریں گے. وروا ابو داود والنسائی والطبرانی بے زیادت انات اعتکف واسومو، یہ بھی لفظ ہے سارے آ گئے. اور وفی لفظ سرکار نے حکم دیا ان کو یہ کہ اعتکاف کریں اور روزہ بھی رکھیں. اور اس کی سند میں عبداللہ بن نوفل ہے جو متفرد ہیں، روزے کی زیادتی کے ساتھ اس میں عضو ضعیف ہے. باقی وہ تو ہے نا جب 24 گھنٹے کا روزہ اعتکاف کرنا ہے تو روزہ خام خواہ اس کے ساتھ ہے. جی